بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت والا دامت برکاتہم کی طبیعت کچھ ناساز ہے، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے اور ان کا سایہ عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، ہم کو بھرپور استفادے کی توفیق بھی عطا۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ کوئی بات ایسی نہ کرے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف اور اذیت پہنچے۔ یہ نصف سلوک بلکہ ایک معنی میں کل سلوک، اس سے پہلے کے ملفوظات میں حضرت ہی کے گزرا ہے کہ سلوک کا حاصل یہی ہے کہ ہم سے کسی کو اذیت نہ ہو، اس کا خاص خیال رکھے۔ کل دین ہے، اس سے پہلے ملفوظ میں حضرت نے فرمایا، اس کو اسی کے دوسرے طریقے سے حضرت نے یہاں فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ کوئی بات ایسی نہ کرے جس سے دوسرے کو تکلیف اور اذیت پہنچے۔ یہ نصف سلوک بلکہ ایک معنی میں کل سلوک، مطلب صرف ہماری زبان سے ہی نہیں، ہمارے ہاتھ سے یا اشارے سے، کسی بھی طریقے سے ایسا ہمارا کوئی کام نہ ہو جس سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ فرمایا کہ کیا کوئی کسی بات پر ناز کرے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت تھی کہ جب کوئی مشائخ میں سے ملاقات کے لیے آتے اور حضرت کے کمالات کی تعریف کرتے کہ ان کے چلے جانے کے بعد فرماتے کہ اللہ میاں کی ستاری ہے کہ اہل نظر کی نظر سے بھی میرے عیوب چھپا رکھے۔ اللہ تعالیٰ اسی تواضع ہم کو بھی اپنے کرم سے عطا فرما دے۔ ان کو تو اہل نظر بتایا اور ہم اپنے آپ کو عیوب سے بھرپور فتح۔ ایک صحاب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ پہلے ایسی شرارتیں کہاں تھی، بدعتی بھی اللہ کرنے والے ذاکر شاغل نیک نیت ہوتے، اللہ کے نام لینے کی برکت سے قلب میں رقت، انکساری، عاجزی، فنا، تواضع ہوتی۔ علماء اہل حق سے محبت کا برتاؤ کرتے تھے، ان کے قلوب میں بھی علماء کی وقات، عظمت، ادب و احترام ہوتا تھا، کبھی ان کے سامنے قیل و قال نہ کرتے۔ اور اب تو نہ ذکر ہے، نہ شغل، نہ تواضع، نہ ادب، غرض تدین نہیں، فساق فجار تک ہو جاتے ہیں، کبائر تک مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر صوفی اور درویش بنے ہیں۔ اور جو اہل ادب ہوتے تھے، اہل حق بھی حدود کے اندر ان کی رعایت کرتے۔ چنانچہ خود وطن ہی میں جامع مسجد میں میرا بیان ہوا کرتا تھا، ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ اس مجمع میں ایک ڈھولک باز بدعتی آیا کرتا ہے، ذرا اس کی خبر لیجیے۔ میں نے کہا کہ میں خبر لیا نہیں کرتا، خبر دیا کرتا ہوں، اور میں نے کبھی اس کی اس مسلک سے تصریحاً تعارض نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خود بخود اس کی اصلاح ہو گئی۔ دوسرے کو حقیر سمجھنا بہت بری برا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ایک صاحب سرکاری عہدیدار ہیں، وہ اکثر میرے پاس آتے جاتے، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوتے تھے، میں نے ان کو کبھی نہیں ٹوکا۔ ایک روز انہوں نے مجھ سے بیعت کی درخواست کی۔ اس روز مجھ کو خیال ہوا کہ مجھ کو حق ہے کہ ان کو اس پر مطلع کرنے کا۔ میں نے بیعت کر لیا۔ بعد بیعت کے ارادہ ہی تھا کہ انگوٹھی سے متعلق ان سے کہوں گا۔ انہوں نے بیعت ہوتے ہی انگوٹھی اتار کر مجھ کو دی کہ اس کو کسی مناسب مصرف میں صرف کر دیا جائے۔ میں نے کہا کہ اگر اس کو اپنے گھر والوں کو دے دیں تو حرج نہیں، آپ کو تو پہننا جائز نہیں، مگر گھر کی عورتیں پہن سکتی ہیں۔ کہا کہ نہیں، بہت دنوں تک معصیت میں مبتلا رہا، اب اس کا کفارہ یہی ہے کہ دیکھیں کسی کے قلب کی حالت کی کسی کو کیا خبر، کیسا خالص عمل کیا۔ ایک صحابی کے بارے میں بھی احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر پھینک دیا تھا، تو وہ پھر اس انگوٹھی کو اٹھائے نہیں، حالانکہ دوسرے صحابہ کہے بھی تھے کہ اٹھا کر گھر والوں کو دے دو۔ انہوں نے کہا کہ جس کو نبی پھینک دی ہے وہ اس کو نہیں اٹھاؤں گا۔ مجھے بڑی مسرت ہوئی کہ ایسے لوگوں سے اپنا تعلق ہو کہ جن کے رگ پے میں دین کی عظمت اور محبت ہو، گو ظاہر میں اس کا گمان نہ ہو۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ کیا کسی کو کوئی نظر تحقیر سے دیکھ سکتا ہے، نہ معلوم خدا کے ساتھ اس کا کیا تعلق اور کیا معاملہ ہے۔ اس لیے عاصی سے نفرت نہ ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ایک منٹ میں کایا پلٹ ہو جاتی۔ 7 سالہ کافر اور بت پرست پلک جھپکنے میں مومن صادق اور مومن کامل ہو جاتا ہے۔ کیا خبر ہے کہ کسی کے قلب میں محبت کی کیا آگ بھری ہے اور دوسروں کی کیا خبر ہوتی ہے، اپنی ہی خبر نہیں۔ اس لیے کبھی انسان اپنی کسی چیز پر ناز نہ کرے، اور ناز کی ہے کون سی بات، سب اس کی رحمت اور عطا ہے، بس ہمیشہ نیاز پیدا کرنے کی سعی اور کوشش میں لگا رہنا چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وحشی کو جو حضرت وحشی بنا سکتا ہے تو اس سے کبھی کسی طریقے سے بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وحشی سے حضرت وحشی اب بڑے سے بڑا علامہ اور امام بھی ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، نہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نہ امام بخاری، کوئی نہیں آ سکتے، کوئی نہیں پہنچ سکتے اس مقام کو۔
کس کا معاملہ کیا ہونے والا ہے ہم نہیں جانتے، اسی لیے کسی کو تحقیر، وہی بات حضرت اپنے ملفوظات میں پہلے بھی فرما چکے ہیں کہ کسی کافر کو بھی حقیر مت سمجھو۔ وہی بات حضرت خود اپنے لیے بھی کہتے ہیں کہ میں روزانہ یہ تصور کرتا ہوں کہ سارے مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال، اور سارے کفار اور مشرکین سے کمتر ہوں فی المعال۔ خاتمہ کس کا کیسے ہوگا کسی کو خبر نہیں۔ فرمایا کہ آج کل کے اکثر پیر مریدوں سے اس قدر خدمتیں لیتے ہیں جس کا کوئی حد و حساب نہیں، اور الحمدللہ یہاں تو سب آزاد ہیں۔ یہی جی چاہتا ہے کہ جس کام کے لیے گھر چھوڑا ہے اس کام میں مشغول رہیں، اس لیے میں کسی سے خدمت نہیں لیتا۔ اگر کوئی محبت کی وجہ سے خدمت کرتا ہے اس کو منع بھی نہیں کرتا۔ ہاں جو تنخواہ دار ملازم ہیں ان کو منع نہیں کرتا، یا جو لوگ پہلے سے بے تکلف ہیں وہ بھی مسئلہ عزیزوں کے ہیں، ان کی خدمت سے بھی گرانی نہیں ہوتی۔ باقی اکثر پیر تو اس قدر ذلیل خدمتیں لیتے ہیں۔ ایک شخص بیان کرتے تھے کہ ایک تحصیلدار اپنے پیر سے پیر سے الہ آباد ملنے آئے تھے۔ پیر نے کہا کہ پاخانے میں لوٹا رکھ کر آؤ۔ کیا واہیات ہے، کیا خود اس کے ہاتھ کٹ گئے ہیں؟ ایک مسلمان کو بلا ضرورت بدبو میں بھیجنا، میں تو کبھی تنخواہ دار ملازم سے بھی یہ کام نہیں لے سکتا، اور نہ آج تک الحمدللہ ایسا کوئی کسی سے کام لیا ہو۔ فرمایا کہ ان رسمی مشائخ اور دکاندار پیروں نے اس طریق کو اس قدر گندا اور ذلیل کیا ہے کہ بعض وقت اس قدر غیرت کا غلبہ ہوتا ہے کہ اس سلسلے ہی کو بند کر دیا۔ فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے، لکھا ہے کہ میری لڑکی ہے، جب وہ بیمار ہوتی ہے تو بدحواس ہو جاتا ہوں، قلب دنیا کی اس قدر محبت ہے۔ جواب دیا گیا ہے کہ اولاد دنیا نہیں ہے، ہاں دنیا میں رہتی ہیں، ان کے حقوق ادا کرنا دین ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ وطن چھوڑ کر کہیں چلا جاؤ تب اس بلا سے نجات ملے گی۔ جواب، بلا سے بھی نجات ملے گی اور ثواب سے بھی نجات ملے گی۔ یہ بھی لکھا ہے کہ اولاد نے بندے کو تباہ کر دیا ہے۔ جواب حضرت نے دیا ہے کہ بندے کو تباہ کر دیا ہے، بندے کے دین کو تباہ نہیں کیا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ بندے کی مشکل حضرت کی توجہ اور دعا سے آسان ہوگی۔ حضرت نے جواب لکھا، اگر مشکل ہی رہے تو ثواب زیادہ ملے گا۔ اس پر فرمایا کہ اگر یہی سوالات کہیں اور جاتے تو نامعلوم بیچاروں کی کیا گد بنائی جاتی۔ ان جوابات کو دیکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ سکون ہو جائے گا۔ عین وقت پر اللہ تعالیٰ مناسب وقت باتیں دل میں القاء فرما دیتے ہیں۔ لکھ دیتا ہوں، صحیح علم نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے دین اور دنیا کو بانٹ دیے ہیں۔ حالانکہ ہر مسلمان کا ہر کام اگر اس کی نیت صحیح ہے تو ہر کام دین ہے، دنیا ہے ہی نہیں۔ جبکہ اولاد کو اللہ تعالیٰ نے نعمت فرمایا ہے تو پھر وہ کیسے دنیا ہو گئی۔ اسی لیے اہل اللہ کی ضرورت پڑتی ہے، رہبری کی۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ دعا بڑی چیز ہے، تمام عبادات کا مغز ہے، اور سب سے زیادہ آج کل اسی سے غفلت ہے۔ دعا ایسی چیز ہے کہ دنیا کے کاموں کے واسطے بھی دعا مانگنا عبادت ہے، بشرطے کہ وہ کام شرعاً جائز ہو۔ یہ غلطی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین ہی کے کاموں کے واسطے اور آخرت ہی کی فلاح و بہبود کے لیے دعا عبادت ہے۔ بعض لوگ بجائے درخواست دعا لکھتے ہیں کہ فلاں کام کے لیے کوئی مجرب عمل اور کوئی مجرب وظیفہ دے دیجیے۔ میں لکھ دیتا ہوں کہ اس قید کے ساتھ، یعنی مجرب ہونے کی قید کے ساتھ، مجھ کو عمل معلوم نہیں، اور دعا سے بڑھ کر کوئی وظیفہ عمل نہیں۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس فن طریق کے امام تھے، مجدد تھے۔ وہ تحقیقات فرمائی ہیں کہ آج ان کی نظیر مشکل ہے۔ چنانچہ حضرت فرمایا کرتے تھے، انوار الملوکوتی یعنی صحیح کشف وغیرہ میں نظر آنے والے انوار، حجابات نورانی ہیں، اور کائنات ناسوتیہ یعنی مادی دنیا کی چیزیں ہیں۔ حجابات ظلمانی اور حجب نورانیہ اشد ہیں عجب ظلمانیہ سے، اس لیے کہ انسان ان کو مخصوص سمجھ کر آگے ترقی سے رہ جاتا ہے اور حق تعالیٰ سے محجوبی ہو جاتی، اور حجابات ظلمانی کو ہر شخص ناقابل التفات اور حجاب مذموم اور برا سمجھتا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں
اس کی نفی کرنے کی تعلیم کی جاتی ہے۔ جو شخص اس راہ میں قدم رکھے اور اس کو طے کرنا چاہے، سب چیزوں کو پس پشت چھوڑنے کی متعلق اس کی حالت ہونا چاہیے۔ اے بھائی، یہ بے انتہا درگاہ ہے، جس مقام پر بھی تو پہنچ جائے وہاں نہ رک، آگے بڑھتا جا۔ اسی طرح اشتغال وغیرہ اس طریق میں تدابیر کے درجے میں ہیں۔ یہ سب دوائیں ہیں، غذا نہیں ہیں، اور دوا کبھی مقصود نہیں ہوا کرتی۔ ہاں، مقصود معین ضرور ہوتی ہے، مقصود تو تندرستی ہے۔ ایسے ہی یہاں سمجھ لو کہ یہ تدابیر مقصود نہیں بلکہ مقصود اعمال واجبہ کی اصلاح اور رسوخ ہے، اور تدابیر اس کی معین ہے۔ فرمایا کہ آج کل اہل حق میں بھی یہ مرض عام ہو گیا ہے کہ مذاہب مجتہدین میں ایک مذہب سے دوسرے مذہب کا اس طرح موازنہ کرتے ہیں کہ اس سے دوسرے مذہب کے باطل ہونے کا وہم ہوتا ہے۔ مثلا مذہب حنفی کے کسی مسئلے کو اس طرح ترجیح دیں گے کہ اس سے شافعی مذہب کے ابطال کا شبہ ہوگا، سو میں اس طرز کو پسند نہیں کرتا۔ یہ طرز نہایت ہی خطرناک اور مضر ہے۔ توحید، رسالت و عقائد اصل ہیں اور قطعی دلائل اس پر قائم ہیں، اس میں سب شریک ہیں۔ آگے فروع ہیں جن کے دلائل خود ظنی ہیں، ان میں کسی جانب کا عزم بالیقین اثبات کرنا غلو فی الدین ہے۔ فرمایا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک انچ احکام شریعہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، نہ پیچھے ہٹ سکتا ہوں۔ حق تعالیٰ کے فضل و رحمت سے اور اپنے بزرگوں کی دعا و توجہ کی برکت سے شریعت مثل میری فطرت کی بن گئی ہے، میں اس کے خلاف پر قادر نہیں ہوں۔ فرمایا کہ جب کسی کام میں کشمکش ہو تو بس یہی کرے، لے بھائی تو ہی کام کر، اگر دوسرا شخص کام کرنا چاہے اس کے سپرد کر کے الگ ہو جاؤ۔ انسان خواہ مخواہ کیوں الجھن اور پریشان میں پڑے، مقصود تو کام ہونا ہے، اور مخالفت کرنے سے زیادہ ہیجان ہوتا ہے۔ اگر مخالفت نہ کی جائے تو سب ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک مرتبہ ایک جماعت میں سازش ہوئی کہ اس مدرسے کے مقابلے میں دوسرا مدرسہ کھولنا چاہیے، پھر سازش ہوئی کہ اس پر قبضہ کرو۔ مجھ کو معلوم ہوا کہ ایک قصہ ہے۔ شب کو ایک مکان میں مجھ سے مخفی کمیٹی قرار پائی۔ موقع ایسا تھا کہ وہ مکان میرے مکان سے قریب تھا۔ عین کمیٹی کے وقت جب کہ ایک مقرر تقریر فرما رہے تھے، میں دفعتاً پہنچ گیا اور جا کر السلام علیکم کر کے میں نے کہا کہ میں نے آپ حضرات کو بڑی تکلیف دی، آپ کا بڑا حرج کیا۔ اس وقت تمام جلسہ پر ایک سناٹا سا چھایا ہوا تھا، سب دم بخود تھے۔ میں نے کہا کہ میں نے ایک ضرورت سے یہ جرأت کی اور ابھی ایک ضروری مختصر بات کہہ کر واپس جاتا ہوں، آپ کے جلسے میں مخل نہ ہوں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ مدرسے پر جس وقت آپ کا جی چاہے قبضہ کر لیں۔ تمام ارکان اس سازش کے کرنے سے والے جمع تھے۔ صبح کو آپ حضرات مدرسے میں تشریف لا کر اس کی تمام چیزوں کو ہم سے وصول کر لیں، صرف وہ کتابیں جو میرے اثر سے آئی ہیں 2 سال تک نہ دوں گا، لیکن اگر ضرورت ہوگی عاریتاً دے دوں گا، کیونکہ میرے اثر سے جمع ہوئی ہیں، میرے ہی اعتقاد پر آئی ہیں۔ 2 سال کے بعد جب میں دیکھوں گا کہ مدرسے کا کام اچھا ہو رہا ہے، وہ کتابیں بھی مدرسے میں داخل کر دوں گا۔ اور یہ کہہ کر میں نے کہا کہ میں جاتا ہوں، صرف یہی کہنے آیا تھا، السلام علیکم۔ بس پھر نہ وہ جلسہ رہا نہ مقرر کی تقریر کی، وہ مشورہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ گڑبڑ تو مخالفت سے ہوتی ہے، سو مخالفت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بس یہ کہہ دینا چاہیے کہ لو بھائی تم ہی کام کرو، ہم دین کے کسی اور کام میں مصروف ہو جائیں گے۔ باقی مخالفت کا اصل راز یہ ہے کہ مقصود نام ہوتا ہے، کام مقصود نہیں ہوتا، اس لیے ایک ہی چیز کے در پہ ہو جاتے ہیں، پھر اس میں طرفین سے کشاکشی ہوتی ہے، جھگڑے قصے فساد ہوتے ہیں۔ آج کل مسلمان صرف باتیں بناتے ہیں، ہر کام نام کے واسطے کرتے ہیں، اللہ کے واسطے کوئی کام نہیں ہوتا، ہر وقت جاہ اور عزت کی متلاشی ہیں، تو اس کے آثار و ثمرات بھی ایسے ہی ہیں۔ ارے اللہ کے ہو جاؤ، مٹ جاؤ، فنا ہو جاؤ، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ بس وہ ہوگا جس کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، موسم بہار میں پتھر کہاں سبزہ لگتا ہے، تو مٹی بن جا تاکہ تجھ پر رنگ برنگ پھولوں کا چمن آگے۔ اور اگر اعتقاد سے ایسا نہیں کرتے تو بطور امتحان ہی کر کے دیکھو۔ بت پرستی تو کر کے دیکھ لی، اب خدا پرستی بھی کر کے دیکھ لو۔ تو سالوں دل خراش پتھر بن کے جی لیا، اب تجربہ ہی اس کو صحیح کچھ دن خاک بن کے دیکھ لے۔ اور حزب سنت اللہ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ کسی کامل کی معیت اور صحبت نصیب ہو، اس کی صحبت سے قلب کے اندر جذب پیدا ہوگا،
پھر اس چیز کے پیدا ہو جانے کے بعد ساری عمر کے لیے ایک بجلی قلب کے اندر پیدا ہو جائے گی اور وہ کندن بنا دے گی۔ یہ صحبت کامل ہی اکسیر اعظم ہے، مگر افسوس اسی سے غفلت ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ تو اگر سنگ خار مرمر بھی کیوں نہ ہو، کسی صاحب دل کی خدمت میں حاضر ہوگا تو گوہر ہو جائے گا۔ وہ بظاہر تجھ کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ صحبت ایک اپنے جیسے ہم جنس کی ہے، لیکن یہ سمجھنا سراسر غلطی ہے اور اپنے پر اس کو قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ ایسے قیاس کے بارے میں فرماتے ہیں، پاک نفس اہل اللہ کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو، ان کی اور تمہاری مشابہت ایسی ہے جس طرح شیر بمانے دودھ اور شیر بمانے درندہ ایک طرح لکھے جاتے ہیں۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، ابلیس جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے مٹی کے پتلے کو دیکھا، لیکن اس پتلے میں اللہ تعالیٰ نے نور نبوت جو ان کے دل میں عطا کیا تھا اس کو پر اس کی نظر نہیں گئی۔ اگر اس پر نظر جاتی تو پھر وہ سجدہ کرنے سے انکار نہیں کرتا۔ نظر صرف وہ اس مٹی کے پتلے پر گئی۔ آج ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، بلکہ ہر دور میں ایسا ہی ہوتے رہا ہے۔ ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ ہم جیسے انسان کو نبوت عطا کی گئی، ہم جیسے انسان کو نبوت عطا کر دی گئی۔ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں، اب نبی تو نہیں ہے لیکن ہم جیسی چھ نبی، ان میں اور ہمارے کیا فرق ہے؟ ہم کہیں کو ان کے ساتھ رہنا، ہم کیوں ان کی غلامی میں داخل ہونا؟ اللہ بچائے ایسی چیزوں سے۔ آدھا نفس تو جو ہے ہم اپنے آپ کو کبھی کسی کے حوالے کر دیتے ہیں تو آدھا نفس تو مر جاتا ہے، آدھا نفس اسی وقت مر جاتا ہے۔ کسی کی غلامی تسلیم کر لیا تو آدھا نفس مٹ گیا، مگر وہ پہلا قدم ہی اٹھانے نہیں دیتا ابلیس ہمارے کو۔ اس کو معلوم ہے کہ پہلا قدم اٹھا لیا تو پھر اب دوسرے قدم میں دیر نہیں لگے گی۔ اللہ ہم کو ہمت عطا فرما دے۔ فرمایا کہ ہمیں تو ہر وقت ان کی رحمت اور ان کے فضل کی ضرورت ہے۔ جو کچھ ملے گا وہ انعام ہی ہے، گو نام کو جزائے اعمال ہے، مگر ہمارے اعمال ہی کیا ہے جس پر جزا کا استحقاق ہو؟ بلکہ خود ان اعمال کو اعمال میں شمار کرنا یہ بھی انعام ہی ہے، ورنہ ہمارے اعمال تو حسنات کہنے کے بھی قابل نہیں، بلکہ وہ اپنے فضل سے ان کو حسنات بنا دیں گے۔ بعض اہل لطائف نے اولئک یتبدل اللہ سیئاتہم حسنات کی یہی تفسیر کی ہے۔ پھر ایک بڑی رحمت یہ ہے کہ ہمارے اعمال محدود اور جزا غیر محدود، اور میں نے جو کہا ہے کہ وہ جزا برائے نام ہے ورنہ محض عطا ہی ہے، اس کی دلیل خود قرآن میں ہے، جزاء من ربک عطاء حسابا۔ اس تقریر سے اس شبہ کا بھی جواب ہو گیا کہ اگر وہ جزا ہے تو عطا کیسی، اور اگر عطا ہے تو پھر حساب کیسا؟ جواب یہ ہے کہ جزا صورتاً ہے اور عطا حقیقتاً ہے، اور حساب جزا یا عطا کے لیے نہیں بلکہ خود اہل عطا میں تفاوت کے لیے حساب ہوگا، باقی عطا بغیر حساب ہی ہوگا۔ اس کی ایک مثال خود حضرت عنایت اللہ علیہ نے دی تھی کہ یہ ایسے ہی ہے، ہم جیسے ایک صاحب حضرت کو پنکھا جل رہے تھے، تو پنکھا چلتے چلتے کبھی ادھر لگا دے رہے تھے کبھی ادھر لگا دے رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا انہوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت کر رہا ہوں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں ان کو بھگت رہا ہوں۔ تو ہم جو ہے کچھ نماز روزہ ذکر اذکار تلاوت کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت عبادت گزار بن گئے، رات کو اٹھ کر 2 رکعت پڑھ لی تو بس اب تو 7ویں آسمان پر پہنچ گئے، اب تو جنت پکی ہو گئی، اب تو جنت ملنا ہی چاہیے، ہم یہ سوچتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ اس 2 رکعت پر ہماری پکڑ نہیں ہوئی کہ کیسے 2 رکعت ہوتی ہیں ہماری۔ یہ رکعت اللہ اکبر بول کے ہم تکبیر تحریمہ تو باندھتے ہیں، اس کے بعد کہاں گم ہو جاتے ہیں، ساری دنیا گھوم کے آ جاتے ہیں۔ اب اس کے پر اگر ہماری پکڑ نہیں ہوئی تو بس ہے نا، لیکن ہم 2 رکعت پڑھ کر اپنے آپ کو کیا سے کیا سمجھتے۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل کے لوگ طرح طرح کے ڈھونگ بناتے ہیں، امتیازی شان کا اہتمام رکھتے ہیں، لیکن کیا کریں ہماری نظروں میں نہیں سماتے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہم کو تو ہمارے بزرگ بگاڑ گئے، کس طرح کے سادہ زندگی گزار گئے،
بس ان کا جو رنگ ڈھنگ دیکھا وہی پسند ہے، آج کل کے ڈھونگ اور بناوٹی پسند نہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک خاص بات یہ تھی کہ خودداری کا نام و نشان نہ تھا، ملے جھلے ہنستے بولتے رہتے تھے، مگر دل میں ایک عشق کا انگارہ دہک رہتا تھا۔ میں نے اس ہنسنے پر ایک مثال تجویز کی ہے کہ جیسے تو ہنستا ہے مگر ہاتھ لگا کر کوئی دیکھے پتہ چل جائے گا کہ کیسا ہنستا ہے۔ ان کے قلب میں خدا کی محبت کی ایک آگ بھری تھی، ہر وقت خشیت کا غلبہ رہتا تھا، شب و روز آخرت کی فکر لگی رہتی تھی۔ یہ بات اس درجے کی کسی جماعت کے بزرگوں میں نہیں دیکھی۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد 41 بار الحمد شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیا جائے تو امید نفع ہے۔ یہ بھی ایک اہم ملفوظ ہے حضرت کا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں ایک جگہ مدرس ہوں، بعض لوگ اوقات تعلیم میں پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ان سے باتیں کرنے میں جو طلباء کا حرج ہوتا ہے، کیا یہ خیانت ہوگی؟ فرمایا کہ بے شک خیانت ہے، ان لوگوں کو منع کر دیا جانا چاہیے، منع کر دینا چاہیے کہ کام کا وقت ہے۔ عرض کیا کہ جو اس وقت تک ہو چکا یا آئندہ اتفاقاً ایسا پھر ہو جائے تو کیا اس کو کوئی بدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا سوائے توبہ کی اور کوئی بدل نہیں۔ عرض کیا کہ خارج اوقات میں کام کر دیا جائے؟ فرمایا کہ یہ بھی اس کا بدل نہیں، فرضوں کے قائم مقام نفلیں تھوڑی ہی ہو سکتی ہیں، کام کے وقت کام کرنا چاہیے اور لوگوں کو منع کر دینا چاہیے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہ ہمیں 2-4 مرتبہ تو کم سے کم سنا حضرت سے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے، رات کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھی۔ اب گاؤں کو چھوٹا سا مقام تھا، مسجد میں سوچا کہ اب رات گزار کر صبح چلے جاتے ہیں، تو وہ مؤذن صاحب سے کہا کہ بھائی میں مسافر آدمی ہوں، رات یہیں ٹھہر جاتا ہوں، صبح چلے جاتا ہوں فجر پڑھ کر۔ تو وہ مؤذن صاحب اپنی عہدے کا استعمال کرے باتیں، انہوں نے کہا کہ یہ سب ایسے ہی ڈھونگی باز ہوتے ہیں، مسافر کچھ نہیں، تم ابراہیم بن ادھم آ گئے تو میں نہیں ٹھہرنے دوں گا۔ انہوں نے سوچا کہ اب بول ہی دیا ہے تو اب بول کے بھی فائدہ نہیں ہے کہ میں ہی ہوں۔ بیچارے باہر نکلے، سردی کا زمانہ تھا، سردی خوب کڑاکی کی تھی، باہر نکل کے دیکھا ادھر ادھر تو تھوڑی دور پر جو ہے ایک آدمی وہ آگ دھنک رہا تھا، بھٹی میں بھٹی کا کچھ کام کر رہا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ چلو بھائی یہیں پر رات گزار لیتے ہیں، گرمی بھی رہے گی اور رات بھی گزر جائے گی۔ تو وہاں اس کے پاس گئے، اس کو سلام کیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا، ایک ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ وہاں بیٹھ جاؤ بس۔ تو جب تہجد کا وقت آیا تو اب وہ بھٹی دھکنا بند کر دیا اور اس وقت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی دیر گزر جانے کے بعد ابھی انہیں السلام کا جواب دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ اتنی دیر تک سلام کا جواب نہیں دیے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کو سلام کا جواب دیتا تو پھر خیر خیریت میں 5-10 منٹ نکل جاتے کم سے کم، اور میں جو ہے یہ مزدوری پر کام کرتا ہوں، اتنے وقت کی مزدوری لیتا ہوں، تو اتنی مزدوری میری حرام ہو جاتی، اتنی دیر کی مزدوری میری حرام ہو جاتی۔ تو ان کو بڑی حیرت ہوئی ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کہ کیسا آدمی ہے، دیکھو ماشاءاللہ عقل حلال کی کیسی فکر ہے اس کو۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا آپ کا وہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ابراہیم بن ادھم ہوں۔ انہوں نے فوراً اللہ اکبر کہا۔ پھر پوچھا کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھئی کتنی مزدوری ملتی ہے آپ کو؟ انہوں نے کچھ بتایا کہ 6 آنے 5 آنے جو بھی ملتی ہیں تھے، تو اتنی ملتی ہے، اس میں سے جو ہے کچھ میری ایک بیوہ بھاوج ہے تو اس کو دے دیتا ہوں، اور کچھ باقی کا میں اپنے خرچے صرفے میں گھر کے بیوی بچوں کے خرچے میں آتا ہے۔ پھر اس بھٹی والے نے کہا کہ میں کئی برس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ، میں نے سنا ہے کہ ایک بادشاہ آپ کی محبت میں اپنی سلطنت چھوڑ کر وہ فقیری اختیار کر لی ہے، تو اللہ مجھے ان سے ملاقات کرا دیجئے بس، اور ان کے قدموں میں میری روح قبض کر لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی، بس کلمہ پڑھا اور وہیں پر
جانتی تھی کیسے کیسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ طریق کی حقیقت نہ معلوم ہونے کی وجہ سے لوگوں کو غلطیوں میں ابتلا ہے۔ کل ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا، بیچارے مریض ہیں، میں نے الحمدللہ تسلی کر دی، بہت خوش ہوئے۔ حاصل میرے جواب کا یہ تھا کہ اگر حالت مرض میں قلب کے اس طرف مشغول ہونے کی وجہ سے استحضار معتاد میں کمی ہو جائے تو اس وقت جس قدر استحضار ہے وہی کامل ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیا جائے کہ جیسے مرض کی وجہ سے کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کی وہی نماز جو بیٹھ کر پڑھی ہے کامل ہے۔ یا جیسے ایک شخص مرض کی وجہ سے وضو نہیں کر سکتا، تیمم کرتا ہے، اس کی وہی طہارت کامل ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جتنا اس وقت معمور با ہے وہی کامل ہے، ناقص نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں اس تفاوت کے دیکھنے کی کون سی ضرورت ہے؟ ایک شخص ہے کہ وہ ایک شخص کو 1 روپیہ کی سیر مٹھائی دیتا ہے اور ایک کو 8 آنے سیر دیتا ہے، تو اس 8 آنے والے کو کون سی ضرورت ہے کہ یہ اس پر افسوس کرے کہ مجھ سے کم لیا، بلکہ خوش ہونے کا موقع ہے کہ تھوڑا لیا اور زیادہ دیا۔ اور اس صورت میں جو کمی ہے وہ کمی حسن ہے، حکمن و معنن نہیں۔ غرض ہر حال میں جبکہ حتی الوسع امتثال کر لیا، بندے کو خدا کے ساتھ نیک گمان رکھنا چاہیے۔ مطلب وہ سائل جو ہے وہ اپنے معمولات میں مرض کی وجہ سے کمی کا افسوس ظاہر کر رہے تھے حضرت سے، تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی وہ مرض کی وجہ سے ہے، کسی وجہ سے ہو رہا ہے نا، عذر ہے تو عذر تو اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہے، تو پھر ہم کو افسوس نہیں کرنا۔ ایسا اصل میں شیطان جو ہے ایسے ہی گمان میں، ایسے ہی وساوس میں ہم کو ڈال کر وہ بھی چھڑا دیتا ہے، وہ تھوڑا بہت جو کر رہے تھے وہ بھی چھڑا دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی، اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور اس کی مثال حدیث شریف میں بھی ہے کہ میرے صحابہ ایک مٹھی جو صدقہ کریں اور بعد والے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کریں تو بھی میرے صحابہ کا عمل زیادہ ہو جائے۔ تو وہاں پر اخلاص تھا، کوالٹی تھی، کوانٹٹی نہیں تھی۔ یہی چیز ہم کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور اہل اللہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جو معمولات ہیں، اگر مرض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے کسی وجہ سے اگر موقع پورا نہیں ہے پورے معاملات کرنے کا، تو جتنا ہو سکے کریں، لیکن ناغہ مت کریں۔ ناغے سے برکت ختم ہو جاتی، آدھا کر لو، 1/4 کر لو، لیکن کرو اس کو ضرور، اس میں برکت رہتی ہے۔ ناغہ کر دینے سے وہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ان باتوں پر یقین عطا فرماتے اور عمل کی توفیق عطا فرماتے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔